محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پہ جب کھدائی ہو رہی تھی خندق کی تو گرمی کے بہت دن تھے اور قحط پڑا ہوا تھا اور کھانے پینے کا سامان پورا نہیں تھا. تو صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی، یا رسول اللہ ایک جگہ ایک پتھر ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موقع پہ پہنچے. یہاں درمیان میں آپ کو میں بتا دوں کہ یہ لفظ امی جو ہے یہ نبی علیہ السلام کا لقب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ جس طرح عام انسان سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کو. سیدہ آمنہ اس وقت موجود تھی وہاں، اور اس ایک لمحے میں جو پہلے کا لمحہ ہے تمام انبیاء کے پاس جتنا علم ہے وہ، اور تمام کائنات میں جتنے راز ہیں اور جتنے علوم ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منتقل فرما دیے تھے. تو اسی لیے وہ دنیا کے سب سے پہلے اور سب سے آخر مکمل عالم جو ہیں پیارے نبی علیہ السلام. تو جنگ خندق میں جب وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ یا رسول اللہ یہ خندق میں یہ علاقہ آ گیا، پہاڑی آ گئی تو یہ ٹوٹ نہیں رہی. تو نبی علیہ السلام نے ہتھوڑی اٹھائی، ماری اس پہ ایک گھن مارا تو پہلی ضرب میں ہی اس میں درار پیدا ہو گئی. پھر جائیے پس منظر کو یاد رکھیے، گرمی پڑ رہی ہے، دشمن آ رہا ہے، خندق کھود رہے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، صحابہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. لیکن حضرت نے جب صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پہ چوٹ ماری تو کیا فرمایا؟ فرمایا میرے اللہ نے فارس کی چابیاں مجھے عطا فرما دے. ابھی بھی آپ بات نہیں سمجھے. جب دوسرا پتھر پہ ہتھوڑا مارا تو وہ ٹوٹ گیا، فرمایا اللہ نے کیسر و کسرا کی چابیاں. کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی. سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدترین حالات میں بھی، پریشانی کے وقت میں بھی، آزمائش کے وقت میں بھی اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سناتے ہیں، ڈراتے نہیں ہیں. آزمائش کی گھڑی میں، پریشانی کے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بات تو کسی اور وقت بھی تو کہہ سکتے تھے. خندق کے دور میں اس لیے کہی کہ مسلمان پریشان تھے، دکھ میں تھے، پریشانی میں تھے، اتنی بڑی فوج آ رہی ہے مارنے کے لیے. تو یہاں بھی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ کریم نے وہ حضرت سراقہ نبی علیہ السلام کے پیچھے بار بار دوڑے، نعوذ باللہ پکڑنے کی نیت سے، فرمایا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. یعنی اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ خوف زدہ نہیں ہے کہ یہ پکڑ تو سکتا ہی نہیں، پھر بھی اس کو خوشخبری سنا رہے ہیں، مخالف کو بھی. فرمایا اچھا یا رسول اللہ پھر تو آپ مجھے مسلمان کر لیجیے. اگر اتنے بڑے بادشاہ کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کا امتی ہوگا، آپ کا صحابی ہوگا، اسی کو پہنائے جائیں گے. پھر وہ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی رہے، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ساری زندگی گزاری، سیدنا عمر کے دور میں بھی 90 سال کے ہو گئے. تو ان کے پوتے کہا کرتے تھے پتہ نہیں کب جان نکل جائے. فرمایا نہیں، جب تک کنگن نہیں آتے تب تک نہیں مرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. پھر حضرت خالد بن ولید نے وہ علاقہ فتح کیا، بادشاہ کے وہ کنگن مدینہ المنورہ بھیجے. اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑی بیماری ہمارے میں جو موجود ہے اس وقت ملک میں، وہ نیگیٹو طریقے سے ہر چیز کو سوچنے کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ پازیٹیو سوچنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 63 سالہ زندگی ہے وہ انسانوں کو مثبت سوچنے کا، پازیٹیو سوچنے کا پیغام دیتی. کوئی ایک واقعہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی کا نہیں ہے جہاں نیگیٹیوٹی کی بات آئی ہو. لیکن ہم لوگ کیسے سوچتے ہیں؟ ہم لوگ دینی کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت میں سوچتے ہیں. ہم لوگ ذاتی کاموں میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت میں سوچتے ہیں. ہم دوسری اقوام کے متعلق بھی سوچ اچھی نہیں رکھتے. یہاں تو نبی علیہ السلام فرما رہے بار بار بدگمانی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. فرمایا اپنے پاس سے اندازے مت لگایا کرو.
بعض چیزیں دیکھی اور سنی ہوئی بھی جھوٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو معاشرے نے مکمل نظام ہی اختیار کر لیا کہ ہم دیندار تو ہیں لیکن گنہگار دیندار ہیں۔ دیندار تو ہیں لیکن کون سے دیندار ہیں؟ گنہگار دیندار، جن کے گناہ ان کو دین سے کامیابی کی طرف نہیں پہنچانے دے رہے، کیونکہ سنت جو سب سے قریبی سنت ہے، نبی علیہ السلام کی سب سے محبوب ترین سنت ہے کہ جب ایمان والا سوچے گا تو مثبت پازیٹیو سوچے گا، گفتگو کرے گا تو پازیٹیو گفتگو کرے گا، اور کسی کے متعلق رائے جب قائم کرے گا تو پازیٹیو رائے کم کرے گا۔ تو ہم اس ابتدائی سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ ہم نماز بھی وقت پہ پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جب اپنے بھائی کے متعلق، بیوی کے متعلق، دوستوں کے متعلق، اپنی ہمسایہ قوموں کے متعلق، اپنے کاروباری پارٹنر کے متعلق جب اکیلے رائے قائم کرتے ہیں تو غلط رائے قائم کرتے ہیں، اگر وہ صحیح بھی ہے تب بھی غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا دین عبادات کا نام تو نہیں ہے۔ ہم نے بڑی غلط فہمی ہمیں یہ ہو گئی گزشتہ 75 سال میں کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں اچھی عبادتوں کا ذکر عطا کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور وہ امیر المومنین تھے اس وقت، تو کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، اتنی دیر میں ایک بندہ ادھر سے آیا، اس نے نیت باندھ لی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب میں جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی ایک نے کہا، یا امیر المومنین یہ بہت دیانتدار بندہ ہے، بہت اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ فرمایا اچھا تم کیسے اس کو جانتے ہو؟ تو بولا میں اس کو فجر میں بھی دیکھتا ہوں، ظہر میں بھی دیکھتا ہوں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، اور بعض اوقات تو یہ تہجد کی نماز میں بھی وہاں مسجد میں موجود ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ فرمایا اس کے گھر میں اس کے ماں باپ سے جا کے پوچھو، اس کی بیوی سے پوچھو، اس کے پڑوسیوں سے پوچھو، بھائیوں سے، کاروباری رشتہ دار، ان سے، پارٹنرز جو ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ نمازی ہے تو یہ نمازی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ٹھگ اور بے ایمان ہے تو یہ ٹھگ اور بے ایمان ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ اسلام عبادات کا نام نہیں ہے، اسلام اعلیٰ کردار کا نام ہے۔ عبادات تو اس کردار تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بنائی گئی، عبادات تو اس لیے قائم کی گئی کہ ایک بہترین مسلمان ہم پیش کر سکیں معاشرے کے اندر۔ اب ہمارے پاس وہ والا عبادات کا جو جز ہے اس کو ہم نے قتل کر دیا، اپنے ہاتھ سے مار دیا۔ دو باتیں نبی علیہ السلام نے بنیادی طور پر کہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا پیغام صرف 2 لفظوں میں ہے جو کائنات کے سامنے۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے دیندار ہیں، گجراتی تو مشہور ہیں دینداری میں پوری دنیا میں ہے۔ کسی گجراتی سے پوچھو بھی اسلام کا مقصد 2 لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمارا ہندو بھائی، سکھ بھائی، کوئی عیسائی بھائی، کوئی دلت بھائی ہم سے پوچھ لے کہ اسلام کا مطلب سمجھا دو 2 لفظوں میں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا ہے آپ کے ذہن میں ایسی بات؟ کیا کہیں گے آپ اس کو کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مسجد کا نام اسلام ہے؟ یہ قالینوں کو اسلام کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں اسلام؟ یہ داڑھی ٹوپی کا نام اسلام ہے؟ آپ کیا بتائیں گے؟ ہر ایک مذہب کا کچھ موٹو ہوتا ہے نا، لوگو بنایا ہوتا ہے۔ آپ کے مذہب کا لوگو کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دنیا کو بتانا کیا چاہتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ اپنے عقائد کو لے کے، نظریات کو لے کے، عبادت گاہوں کو لے کے بہت حساس ہیں، لیکن آپ اپنے دین کے بارے میں دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کبھی ایسے سوچا ہے آپ نے اس کے بارے میں؟ ناشتے سے گوشت شروع ہوتا ہے اور رات کو 1 بج جاتے ہیں، گوشت ہی نہیں ختم ہوتا ہے۔ اور جو پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ آپ لوگ تو باہر ماشاءاللہ NRI بہت ہوں گے،
پوری دنیا میں اسلام تیزی سے آگے جا رہا ہے اور ہم آزمائش میں، ہمیں خود پتہ ہی نہیں کہ دین ہے کیا۔ دو باتیں نبی علیہ السلام نے بنیادی طور پر دنیا کے سامنے رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فطرت کا تعارف کرایا لوگوں سے۔ اسلام دین فطرت ہے نا۔ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ مطلب یہ زمین ہے، اس میں ایک پودا لگائیے، اگر آم کا پیڑ لگایا تو آم کا نکلے گا، گلاب کا لگایا تو اس کو فطرت بولتے ہیں۔ مطلب جو ڈالو گے وہی۔ فطرت خون میں بھی ہے۔ آپ کی بیوی چاہتی ہے کہ آپ اس کے علاوہ باہر کسی اور سے آنکھ نہ لڑائیں، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ اس کے خون میں ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ تعلق نہ رکھے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ آپ کے خون میں ہے۔ ایک باپ چاہتا ہے کہ ایک بیٹا اس کا وفادار رہے، پڑوسی کی باتیں نہ سنے، میرے یاروں کی کہنے میں نہ آئے، میری بات سنے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ آپ کا خون کہتا ہے۔ ایک مالک کہتا ہے کہ ایک نوکر صرف میرا ہی کہنا مانے، میرے ساتھ والے دکاندار کا پانی کا جگ بھی اٹھا کے نہیں دینا چاہیے اس کو، کیونکہ نوکر میرا ہے۔ یہ کسی دستور میں تھوڑی لکھا ہے، یہ آپ کا خون کہتا ہے، اسی کو فطرت کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی دین متعارف کروایا، حکم ہوا کہ یہ دین فطرت ہے۔ جس طرح آپ دنیا میں وفاداریاں تلاش کرتے ہو، میرا رب بھی چاہتا ہے کہ بندہ عبادت کے معاملے میں اپنے رب کا وفادار ہو۔ جب یہ بات سمجھائی تو مکے میں جو خوش قسمت لوگ تھے ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے اس بات کا حلف لیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا، اب کرنا کیا ہے بھائی؟ اب ہمیں آنا تھا نا، پٹھان بھائی کو پوچھا بھی کرنا کیا ہے، ٹائم پوچھا بھی کہاں کتنے بجے۔ اسی طرح ہر چیز کا کچھ مقصد ہے۔ جب دین کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اس بات سے لوگوں کو تعارف کروایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں۔ تو جو خوش قسمت لوگ تھے، امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابتدائی دور کے ساتھی تھے، جب وہ ایمان لے آئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے بتائیے۔ اب نماز تو آئی نہیں اس وقت، روزے تو نہیں آئے، ابھی حج کرنے کا حکم تو ہوا نہیں، زکوٰۃ کا سسٹم تو ابھی آیا نہیں تھا، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو 10-20 دن گزرے ہیں، اعلان ہی کیا ہے۔ تو جو ساتھی تھے بالکل قریب کے، وہ تو ساتھ میں کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم ساتھ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اس پہ لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ روٹی، کپڑا، اور یہ دنیا والوں نے کہا۔ میرے نبی علیہ السلام نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی، فرمایا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عزت نفس کا ہے، دوسرے کو رسپیکٹ دینے کا ہے، عزت دینے کا ہے، اور دنیا میں اگر سب سے زیادہ کمی کسی اس دور میں تھی تو لوگوں کی عزت کی تھی۔ آج بھی دنیا سب سے زیادہ جس چیز کو چاہتی ہے، ایک آدمی جو پل کے نیچے سوتا ہے نا رات کو، جس کے پاس روٹی بھی نہیں، بستر بھی پورا نہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے گالی۔ تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے دنیا کا؟ عزت۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ فرمایا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو عزت بانٹے گا۔ کیا کرے گا جی؟ عزت بانٹے گا، گولا کالا، امیر غریب سب کو برابر ہی سمجھے گا، مسلمان غیر مسلم سب۔ تو ہمارے ہاں تو
عملی طور پر پریکٹیکلی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا نعوذ باللہ انکار کیا. اب بولے نماز پڑھیں گے، پٹنی کی شادی پٹنی میں، پٹیل کی پٹیل میں، میمن کی میمن میں ہی ہوگی. جس قوم نے عملی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پہلے دستور کو توڑنے کی کوشش کی ہو، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں عزت دار بنیں، وہ چاہتے ہیں بھی ہماری بھی حکومت میں کہا سنی ہو. جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی باتوں کا عملی طور پر مان ہی نہیں رہے. ارے نبی علیہ السلام بھائی دنیا میں لوگوں کو برابری دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے.